अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। ओपन एआई आने वाले कुछ महीनों में चैट GPT-5 को लॉन्च करने जा रहा है। GPT-5 के लॉन्च को मसनूई ज़हानत की दुनिया में एक बहुत बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। मसनूई ज़हानत के इस वर्जन का मार्केट में आना एक नया इनकलाब बर्पा कर देगा। चैट GPT का ये वर्जन अपने पिछले वर्जन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। चैट GPT का मौजूदा वर्जन GPT-4 है। ये बहुत सी ज़ुबानों का इस्तेमाल करके बनाया गया एक मॉडल है जो तहरीरी शक्ल में मालूमात फराहम करता है। इसको लाखों की तादाद में वेबसाइट्स तक रसाई हासिल है। आइए इसके काम करने के मैकेनिज्म को समझते हैं, जिसका नाम है चैट GPT। ये एक चैटबॉट है जो कि लोगों से चैट करेगा। आज तक जितने भी चैटबॉट हम देखते आए हैं उनको देखकर अमूमन हंसी ही आती थी, लेकिन ये ऐसा चैटबॉट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफार्मर इसे कहा जाता है और 30 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया। ओपन एआई कंपनी है जिसके BOD में इस वक्त भी इलॉन मस्क मौजूद है। गोया कि ये कंपनी इलॉन मस्क ने शुरू की थी, लेकिन उसके बाद अब भी इलॉन मस्क का ताल्लुक इस कंपनी से है, लेकिन वो पूरे तरीके से इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स पर काम करता है और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि ये इंसानों के माबैन चैट के जितने भी लॉग्स हैं उन पर ट्रेनिंग लेते हैं, उनको पढ़ता है, उनको देखता है, पैटर्न्स नोट करता है कि किस तरीके से इंसान आपस में चैट करते हैं, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं। और उसके बाद क्योंकि इसके पास डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं तो ये खुद भी लर्निंग करता रहता है कि मुझे किस तरीके से चैट करनी है। इस वीडियो में हम GPT-5 में इसके गुज़िश्ता वर्जन्स के मुकाबले में होने वाले 7 ऐसे इजाफों और तब्दीलियों के मुतालिक बात करेंगे जो बहुत जल्द हमारी दुनिया को बदलने जा रही है। सबसे पहला इजाफा जो चैट GPT में ओपन एआई करने जा रहा है वो इसकी रीजनिंग सलाहियतों में बेहतरी है। GPT-5 अपने गुज़िश्ता वर्जन्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और जदीद रीजनिंग सलाहियतें रखता होगा। इस सलाहियत की बदौलत GPT-5 दस्तयाब मालूमात को देखते हुए पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा मंतकी यानी लॉजिकल अंदाज में सोचने की सलाहियत रखता होगा। ये वर्जन पहले की निस्बत ज़्यादा मुश्किल मसाइल को सुलझाने की सलाहियत रखता होगा और पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा बेहतर मालूमात फराहम कर सकेगा। इस वर्जन में काफ़ी हद तक खुद से सोचने और पहले से कहीं ज़्यादा दुरुस्त अंदाजे लगाने की सलाहियत भी मौजूद होगी। ये वर्जन मुख्तलिफ मामलात में पहले से पेशन गोइयाँ भी कर सकेगा। GPT-5 में होने वाली ये तब्दीली इसे इन लोगों के लिए मज़ीद बेहतर और जदीद बनाएगी जिन्हें दुरुस्त और ताज़ा तरीन मालूमात दरकार होती हैं। अगर बात करें GPT के मौजूदा वर्जन GPT-4 की तो ये किसी भी मसले के मुतालिक फ़िलहाल बहुत बुनियादी लेवल पर सोचता और मालूमात फराहम करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप GPT के मौजूदा वर्जन से एक ही सवाल 10,000 बार पूछें तो मुमकिन है इनमें से कोई एक जवाब इंतहाई दुरुस्त और कारामद हो जबकि दूसरे हों तो दुरुस्त ही लेकिन इससे कदरे मुख्तलिफ हो। ओपन एआई के CEO सैम अल्टमैन चाहते हैं कि वो GPT-5 में इस मसले पर काबू पा लें और जब भी आप इससे कोई सवाल पूछें तो ये वर्जन आपको न सिर्फ मुमकिना हद तक दुरुस्त जवाब दे बल्कि हर बार सवाल पूछे जाने पर फराहम की जाने वाली मालूमात में कमी पेशी या तजाद ना हो। GPT-5 में जो दूसरा बड़ा इजाफा होने जा रहा है इसे ओपन एआई की तरफ से ह्यूज कॉन्टेक्स्ट विंडो का नाम दिया गया है। इस इजाफे के बाद मसनूई ज़हानत का ये वर्जन अपने अंदर ज़्यादा मालूमात और चैट्स स्टोर करने की सलाहियत रखता होगा। यानी GPT-5 के पास सारिफ और इसके दरमियान होने वाली बातचीत या मालूमात के तबादले को महफूज करने की सलाहियत इसके गुज़िश्ता सभी वर्जन से कहीं ज़्यादा होगी। GPT-5 में होने वाला ये इजाफा बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये वर्जन जितनी ज़्यादा मालूमात महफूज करने की सलाहियत रखता होगा हमारे हर सवाल को उतना ही हमारी गुज़िश्ता कॉन्वर्सेशन के साथ जोड़कर और गुज़िश्ता बातचीत के पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। GPT-4 के पास इस वक्त एक कॉन्वर्सेशन के तकरीबन 1,28,000 टोकन्स या लफ्ज़ों को महफूज रखने की सलाहियत मौजूद है, जबकि GPT-5 में ये नंबर बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया जाएगा, जिससे इसके काम करने में हैरान कुन हद तक तब्दीली आएगी।
آپ شاید یہ جان کر حیران ہو جائیں لیکن GPT-5 جلد ہی وکیلوں اور ڈاکٹروں کو لمبے لمبے ڈاکیومنٹس منٹوں میں پڑھنے میں مدد کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے پروگرامرز بہت پیچیدہ اور لمبے کوڈز میں چند سیکنڈز میں ہی کسی بھی قسم کی غلطی تلاش کر سکیں گے۔ اور تو اور یہ ورژن فلموں کے بہت پیچیدہ پلاٹس اور کہانیوں کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آسان لفظوں میں سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک ریسرچ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ GPT کے مستقبل میں آنے والے ورژنز گوگل اور ویکیپیڈیا تک کی جگہ لے سکتے ہیں۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ چیٹ GPT کو مستقبل میں ویکیپیڈیا اور گوگل کی ریپلیسمنٹ ٹیکنالوجی کہا جا رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ ایک کانفرنس میں گئے ہیں اور وہاں پر 5 کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں بولنا ہے، اور 6ٹھی کرسی پر لکھا ہوا ہے چیٹ GPT۔ جی ہاں، اگر آپ اسٹرانومی پہ بات کریں گے تو چیٹ GPT سے زیادہ اسٹرانومی کا کس کو پتہ ہوگا، کیونکہ اس وقت دنیا کی جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں۔ آپ اس کو سورج پر بولنے کی بات کریں گے، آپ سورج کے بلیک سپاٹس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو سارے سائنسدانوں سے زیادہ ڈیٹا اس وقت چیٹ GPT کے پاس ہوگا، لیکن وہ آپ کو کیونکہ اس کا شروع کا ورژن ہے اس لیے فی الحال وہ آپ کو ایک بہت لمیٹڈ جواب دے گا، لیکن آپ اگر ڈیپتھ میں چلتے رہیں گے تو ہر چیز کے بارے میں آپ کو جواب دے گا۔ GPT-5 میں ہونے والی تیسری بڑی بہترین تبدیلی یوزر پرسنلائزیشن ہے۔ اگر بات کریں یوزر پرسنلائزیشن کی تو یہ دراصل کسی بھی AI سافٹ ویئر کی وہ خوبی ہوتی ہے جس کی بدولت یہ اپنے صارف کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ GPT-5 میں اس چیز پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے تاکہ جب بھی آپ اس چیٹ بوٹ سے بات کریں یا کسی بھی طرح کی معلومات تک رسائی حاصل کرنا چاہیں تو یہ آپ کو اور زیادہ فرینڈلی محسوس ہو۔ یہ ورژن اپنے پہلے ورژنز کی نسبت کہیں زیادہ بہتر آپ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے کے قابل ہوگا۔ فرض کریں اگر آپ اسے کسی بھی موضوع پر معلومات لیتے ہیں اور یہ آپ کو سرخیاں یعنی ہیڈنگز بنائے بغیر ڈیٹا فراہم کرتا ہے، اور آپ اسے اگلی ہدایت یہ دیتے ہیں کہ آپ کو یہی ڈیٹا ہیڈنگز کی صورت میں چاہیے، تو نہ صرف یہ آپ سے معذرت کر کے آپ کو ڈیٹا ہیڈنگز کی صورت میں مہیا کرے گا، بلکہ اس کے بعد آپ کو اسے خصوصاً یہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ڈیٹا ہیڈنگز کی صورت میں مہیا کیا جائے، بلکہ یہ اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ صارف کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ اس کے متعلق اور زیادہ معلومات اکٹھی کرتا رہے گا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ورژن صارف کے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ GPT-5 میں ہونے والی چوتھی اور بہت بڑی تبدیلی اس کی ملٹی موڈیلٹی ہے، اور اس کی بدولت یہ نہ صرف ٹیکسٹ یعنی تحریر کی صورت میں اپنے صارفین سے کمیونیکیٹ کرے گا بلکہ تصویروں، ویڈیوز اور وائسز کے ذریعے بھی کمیونیکیشن کر سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ GPT-5 کے پاس اور زیادہ وسیع رینج میں معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور اس کی فراہم کی گئی معلومات سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جو تحریروں کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا سن نہیں سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو پڑھ نہیں سکتے ہوں گے وہ معلومات سن سکیں گے، جبکہ وہ لوگ جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہوں گے وہ معلومات دیکھ سکیں گے۔ ملٹی موڈیلٹی کی بدولت آپ GPT-5 کو ایک تصویر فراہم کر کے اس کے متعلق نہ صرف تحریری طور پر معلومات حاصل کر سکیں گے، بلکہ اس کے برعکس آپ اسے تحریری شکل میں ڈیٹا مہیا کر کے اسے تصویریں بنانے کو کہیں گے تو یہ ایسا بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ مستقبل قریب میں اگر آپ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اسکیچ بنانے کی ضرورت ہوگی، تو آپ GPT-5 کو استعمال کرتے ہوئے اسے تحریری شکل میں ہدایات فراہم کر کے اسکیچ بھی بنوا سکیں گے۔ GPT-5 میں ہونے والی پانچویں بہتری اس کی مختلف چیزوں اور آبجیکٹس کو دیکھنے اور پہچاننے کی صلاحیت میں اضافہ ہے۔ اس تبدیلی کو ایڈوانسڈ ویژن کیپیبلٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت GPT-5 نہ صرف کسی بھی تصویر اور ویڈیو کو مزید بہتر طریقے سے پہچان سکے گا بلکہ اس کے پیچھے موجود کہانی کو بیان کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس یہ صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن GPT-5 میں اسے مزید ایڈوانس کیا جا رہا ہے۔ اگر GPT-5 کو کوئی تصویر دی جائے گی جس میں کہ بلی موجود ہو تو یہ نہ صرف اپنے گزشتہ ورژنز کی طرح یہ بتائے گا کہ یہ ایک بلی کی تصویر ہے، بلکہ اس میں یہاں تک بتانے کی صلاحیت بھی موجود ہوگی کہ آیا یہ بلی صرف بیٹھی ہے، کسی کھلونے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یا اس کے علاوہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ GPT-5 میں ہونے والی چھٹی بہتری اس کے ریسپانس کرنے کی رفتار میں ناقابل حد تک اضافہ ہے۔ اس تبدیلی کو انفرنس سپیڈ کا نام دیا گیا ہے۔
ہم میں سے بہت سے لوگوں نے GPT کا فری ورژن استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی کسی نہ کسی قسم کی تاخیر کا سامنا کیا ہوگا. بعض اوقات تو یہ مسئلہ GPT-4 کے پیڈ ورژن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن GPT-5 میں اس مسئلے کو باقاعدہ طور پر حل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. اوپن اے آئی کے CEO کا کہنا ہے کہ GPT-5 سے چیٹ کرتے ہوئے آپ کو اس طرح محسوس ہوگا جیسے ایک ہی وقت میں 2 طرفہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یعنی یہاں آپ کچھ ٹائپ کر کے سینڈ کریں گے اور وہاں سے پلک جھپکنے سے بھی پہلے نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہوگا. اگر یہ کہیں کہ GPT-5 آپ کے لیے ہر وقت ذاتی اسسٹنٹ کے طور پر موجود ہوگا تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس سے چیٹ کرتے ہوئے آپ کو وہ سبھی سہولیات دیکھنے کو ملیں گی جو ایک پرسنل اسسٹنٹ سے بات کرتے ہوئے ملتی ہیں. GPT-5 میں ہونے والی چھٹی ایڈوانسمنٹ پروگرامرز کے لیے جہاں کسی نعمت سے کم نہیں، وہیں پروگرام ڈیولپرز کے لیے یہ ایک طرح کا خطرہ بھی ہے، کیونکہ GPT-5 کے پاس پیچیدہ کوڈز اور پروگرامز لکھنے کی صلاحیت موجود ہوگی، جس کی بدولت یہ نہ صرف دی گئی ہدایات کے مطابق کوڈز لکھ سکے گا بلکہ پہلے سے موجود کوڈز کو بہتر بنانے اور درست کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا. یہ اپ ڈیٹ بہت سے پروگرام ڈیولپرز کے لیے اس لیے خطرہ ہے کہ GPT-5 کے بعد اگر اس کے اگلے ورژن اس معاملے میں مزید ایڈوانس ہوتے گئے تو کسی بھی شخص کو ویب سائٹ، پروگرام اور سافٹ ویئر بنوانے کے لیے پروگرام ڈیولپر کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جو بھی پروگرام ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوگا وہ محض GPT کو ہدایات دے کر اپنی مرضی کا پروگرام نہ صرف لکھوا سکے گا، اسی ٹیسٹ بھی کروا سکے گا اور وقت پڑنے پر اسی پروگرام میں ضروری تبدیلیاں بھی کروائی جا سکیں گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں. شکریہ. ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.